نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور ہے، ایک قبیلہ نیا نیا اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس قبیلے کی ایک عورت سے چوری کا عمل سرزد ہوا۔ جب اس کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیا گیا تو اس کی چوری اس نوعیت کی تھی کہ اس پر اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر ہوتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اس کی چوری کی نوعیت یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قرآن مجید کے اندر باقاعدہ یہ مضمون بیان کیا گیا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو اس خاتون سے یہ عمل سرزد ہوا، حکم جاری ہوا کہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں تو ان پر عمل کیا جائے۔ اب صحابہ نے سوچا کہ یہ قبیلہ نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، پھر یہ فعل ایک عورت سے سرزد ہوا ہے، اور اگر اس عورت کو معافی مل جائے یا اس کے معاملے میں تھوڑی سی رعایت ہو جائے تو اس سے شاید اور لوگ بھی دائرہ اسلام میں آ جائیں۔ یہ سوچا ہے صحابہ کرام نے، اور پھر یہ سوچا کہ اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار بھی دے رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو معاف کر دیں اسے اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو کیوں نہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کو تھوڑی سی رخصت مل جائے، اس کو تھوڑی سی رعایت مل جائے۔ لیکن بات کیا تھی؟ بات تھی اللہ کی قائم کردہ حدوں، اللہ کے احکامات تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جاری ہو گیا۔ اب صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کون کرے، کون جا کر یہ عرض کرے کہ حضور اس عورت کو رخصت دے دیجئے، اس کو معافی دے دیجئے۔ تو صحابہ کرام نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی بارگاہ میں اس عورت کے معاملے میں سفارش کے لیے بھیجا جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بے حد محبت کی ہے، چونکہ یہ اغوا ہو کر مکے میں آئے تھے اور بیچے گئے تھے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ داروں نے انہیں خریدا تھا، اور پھر یہ حضور علیہ السلام تک پہنچے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور پھر انہوں نے ساری زندگی میرے حضور کے قدموں میں گزاری ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی فرمائی، اور پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا، تو اس بیٹے کا نام میرے حضور نے خود اسامہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی گود میں بٹھا لیتے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام ان سے محبت کرتے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ نے عرض کی، چونکہ یہ حضور علیہ السلام کے بڑے لاڈلے تھے اور آقا کریم علیہ السلام ان کو بیٹوں کی طرح پیار کرتے تھے، اس لیے یہ طے پایا کہ یہ حضور علیہ السلام کے لاڈلے ہیں، قریبی میں ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ یہ حضور کی بارگاہ میں جا کر اس عورت کے معاملے میں سفارش کر دیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضر ہوئے، اور آ کر جب اس عورت کے معاملے میں سفارش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا، چہرہ انور کا رنگ متغیر ہوا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے اسامہ، تو کون ہوتا ہے جو اللہ کی قائم کردہ حدوں کے معاملے میں دخل اندازی کرتا ہے؟ جو حدیں اللہ نے قائم کر دی ہیں ان کے اندر دخل اندازی کرنے کے لیے تو سفارش کرنے آیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہاں یہ کلمات فرمایا، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، یہاں اس عورت کی جگہ پر اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں یہی حکم جاری کرتا۔ جو اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں ان کا اس قدر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی خیال کیا ہے، اور آج اگر کوئی شخص اپنے عہدے پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں سے تجاوز کر جائے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو چھوڑ کے آگے چلا جائے، یا قرآن مجید برہان رشید کی آیات کا غلط مفہوم لوگوں کے آگے رکھ کر یہ کہے کہ بس جی میں وقت کا قاضی ہوں اور میں نے جو اعلان کر دیا بس کر دیا، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک حد مقرر کر دی ہے، ہر کام کے معاملے میں شریعت مطہرہ کے اندر ایک حد مقرر ہوئی ہے، اور ارشاد ہوا تلک حدود اللہ، اے لوگو سن لو یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائے وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں۔